हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक स्पेशल और डिफरेंट टाइप की वीडियो पे। मतलब किसी तरह की किसी से कनेक्टेड नहीं है और किसी मौलाना साहब की भी नहीं है और किसी सिटी पे भी नहीं है। मतलब हमने बहुत सी कैटेगरी पे रिएक्शन कर दिया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका टाइटल क्या है मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। नमाज की करामात, मिरेकल ऑफ नमाज। मतलब एक वाकया होगा ये, आई थिंक मैंने अब तक देखी तो है नहीं वीडियो, तो हमने देखी थी ना, उनमें से एक है ये वाली। नहीं ये वाली मस्जिद तो होगी, बट मैं कह रहा हूँ कि मिरेकल ऑफ नमाज, मतलब नमाज की करामात बताइए इन्होंने और नमाज की मिरेकल, मतलब जो भी आप समझ जाओ। एक तरीके से मिरेकल हम कह सकते हैं, चमत्कार कि नमाज करते हुए क्या चमत्कार हुआ है, ये इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी टाइप बना रखी है। और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि हम जानना चाहते हैं मतलब क्या है मिरेकल जानना चाहते हैं, चमत्कार क्या है। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। बस छोटी सी अपडेट दे देते हैं आपको कि हमारा न्यू चैनल पे न्यू वीडियो आ गई है, मेकिंग ब्लॉगर्स। सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप पे आप जाओगे, आप वीडियो देखोगे, हमें बताइएगा आपको कैसी लगी वो वीडियो कमेंट करके, और हम उस पर क्या न्यू कर सकते हैं। हम ट्राई करते हैं, हम परफेक्ट तो नहीं है बट हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हो कमेंट करके कैसी लगी आपको वो वीडियो। हाँ, व्लॉग्स भी आएंगे हमारे उसी चैनल पे आते हैं। हाँ, उसी चैनल पे व्लॉग आएंगे, तो आप उसे सब्सक्राइब करके जरूर रखिए प्लीज। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र और शिर्क और अल्लाह के बंदे के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। मस्जिद नबवी के मिंबर पर अपने आखिरी खिताब में आपने लोगों को नसीहत की कि ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। लेकिन किस दर्जा अफसोस की बात है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम की हमें नसीहत और वसीयत फरमाई, हम आज उसी काम से गाफिल हैं। अब नमाज के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की कुतुब में बेशुमार हिदायत हैं। लेकिन हम सब की आज की वीडियो का मौजू वो आयात और अहादीस नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न दौर में नमाज की कुछ ऐसी करामात का जिक्र करना है कि जिसके विटनेस सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हैं। और यकीनन ये वाकयात जानकर आपको नमाज की अहमियत और फजीलत का अंदाजा मजीद ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। एक इंडोनेशियन नौजवान जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम के पास आया और उनके सामने सवाल रखा कि मैं एक शदीद परेशानी में मुब्तला हूँ, आप मेरी परेशानी का हल बताइए। उस नौजवान ने बताया कि मैं नमाज अदा करने की गर्ज से मुसल्ले पर खड़ा था और क़याम की हालत में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जाए नमाज से एक लंबा सांप गुजर रहा है और आगे बढ़ने की बजाय वो मेरी सजदागाह पे ही खड़ा हो गया। मैं क़याम की हालत में तिलावत करते हुए मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि तू अपनी जान के खौफ से अपने रब से गाफिल होता जा रहा है। वो नौजवान कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी निगाहें उस सांप से हट सकें। मैं अपनी तिलावत को तूल देता रहा और अपने क़याम को बढ़ाता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से हटा ना। उसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये मुझ पर हमला आवर होगा। मैं जब बाआवाज़ तिलावत कर रहा था तो वो सांप भी झूमने लगा, और जब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन जो ही मैं रुकू में जाने के लिए आगे झुका तो वो सांप पीछे की जानिब हो गया, और ऐन उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद अब ये मुझे काटने के लिए हमलावर होने लगा है। चुनाचे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने नमाज तोड़कर उस सांप को ख़त्म कर डाला। नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि इस बात पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला पर तेरा ईमान बस इतना ही था कि तूने अल्लाह के सामने खड़े होने के आदाब बुला दिए और ज़मीन के एक कीड़े से डर कर नमाज तोड़ डाली। उस नौजवान ने इमाम मस्जिद से पूछा कि मुझे बताइए कि क्या मैंने एक गुनाह का अमल किया है। इमाम मस्जिद उस नौजवान की अपने दीन से इश्क और मोहब्बत देखकर मुस्कुरा उठे और रश्क करने लगे। उन्होंने उसे बताया कि कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में इंसानी जान की हुर्मत और उसकी अहमियत के बारे में बेशुमार इरशादात मनकूल हैं। एक इरशाद का मफहूम है कि अगर तुम नमाज में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हें मदद के लिए पुकारती है तो फौरन अपनी नमाज तोड़ डालो। तो आपने यकीनन
اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے، لیکن آپ کے واقعے میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے اس سانپ نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو نماز کی ایک کرامت ہے، آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ فلسطین کا بتاتے ہیں کہ جس کے باقاعدہ مناظر بھی موجود ہیں، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کی تمام مخلوقات چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان بیٹے اور باپ نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک پالتو شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہ شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم آگے یوں بڑھاتا جیسے ان کو کاٹ کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بیٹا خوفزدہ ہو گیا، لیکن باپ انتہائی اطمینان اور کامل ایمان و یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا۔ اتحیات پر بیٹھے ہوئے اس نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت بلند کی تو موجزانہ طور پر وہ شکاری کتا وہیں پر مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس شکاری کتے کی سرشت ہی بدل ڈالی ہے، اور وہ ان باپ بیٹوں کے نماز ادا کرنے اور سلام پھیرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے مؤدب بیٹھا رہا۔ اور خواتین و حضرات، ہمارا اگلا واقعہ تو حال ہی میں انڈیا میں آیا ہے کہ جہاں پر مودی کے پیروکار اور ہندوتوا کے ماننے والے مسلمانوں کے اس قدر خلاف ہو چکے ہیں، ان سے تعصب اور نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات اور بیماریوں کی ذمہ داریاں بھی مسلمانوں پر ڈالنے سے نہیں چوکتے۔ کورونا کے دوران بھی یہی صورتحال رہی کہ ملبہ مسلمان تبلیغی جماعت پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور عالم یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو مار مار کر مساجد سے باہر نکالا جاتا رہا، مسجدوں پر تالے ڈالنا شروع ہو گئے، جبکہ اس کے برعکس مندروں میں لوگ جا جا کر پوجا پاٹ کرتے رہے اور کورونا سے بچنے کے لیے منتیں مانگتے رہے۔ یعنی مودی سرکار کو اگر مسئلہ تھا تو محض مسلمانوں کی پتہ نہیں کتنے سالوں تک، ایک سال تک بنتا۔ کے دوران انڈین شہر جے پور کی فوٹیج دنیا بھر میں وائرل ہوئی، اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ یہ کیا گیا کہ مسلمان جب اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی تاکہ مسلمانوں کو مار مار کر مسجد سے نکالا جا سکے، لیکن عین اس عمل کے دوران مسجد کے دروازے پر کہیں سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دوستو، اس فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت ایک مسجد ہی کی ہے اور اس کے دروازے پر شیر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر جے پور کے سینکڑوں شہریوں نے دیکھا اور اس کی گواہی بھی دی کہ عین اس وقت جب پولیس باہر اکٹھی ہونا شروع ہوئی تو یہ شیر کسی نامعلوم مقام سے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس لمحے تک بیٹھا رہا جب تک کہ مسلمانوں نے مسجد میں نماز باجماعت ادا نہ کر لی، اور جب نماز عبادت مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا شروع ہونے لگے تو یہ شیر اٹھ کر نامعلوم مقام کی جانب چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اب دوستو، اس مختصر سی فوٹیج کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر دو آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ویڈیو ایڈیٹڈ اور جعلی ہے اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہی کا ایک حصہ ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو شو کرتی ہے کہ اسلام دین حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور اس کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہم سب کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور خواتین حضرات، نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامات کو ظاہر کرتا ہے، روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اس کے دونوں انجنز کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر مسافروں کے حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دے دیا۔ مسافروں نے جہاز کو ہچکولے کھاتے دیکھا تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ کو جہاز سنبھالنے کا کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے کاکپٹ سے مسافروں کے کیبن کی جانب آیا۔ وہاں تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی دوران جب دوسرے لوگ اپنی جان کے ڈر سے چیخو پکار میں مبتلا تھے تو وہیں پر ایک شخص زمین کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے انتہائی انہماک کے ساتھ کچھ خاص عمل کر رہا تھا۔ کبھی وہ اٹھتا اور کھڑا ہو جاتا اور کبھی وہ جھکتا اور کبھی دوبارہ زمین سے اپنے چہرہ لگا لیتا۔ جہاز کا وہ غیر مسلم پائلٹ بڑے انہماک کے ساتھ اسے چند منٹ تک دیکھتا رہا، اور جب وہ شخص اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو وہ اسے کہنے لگا کہ جب تمام لوگ چیخو پکار کر رہے تھے تو تم اتنے مگن ہو کر یہ کیا عمل کر رہے تھے؟ اس مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا بات کی ہے؟ اس مسافر نے جواب دیا کہ
میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی سلامتی اور حفاظت کی التماس کی ہے اور تم فکر نہ کرو، یہ جہاز بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پائلٹ اس شخص کے تیقن اور اعتماد سے بہت متاثر ہوا اور واپس کاکپٹ میں چلا گیا۔ پائلٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو چکے تھے، اور جب بحفاظت جہاز زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ سیدھا اسی مسافر کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک قریبی مسجد میں چلا گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ خواتین حضرات، یہ خوبصورت اور ایمان افروز مناظر آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے۔ اوکے، نائس۔ گائز کچھ باتیں ہیں، ویسے ویڈیو بہت اچھی ہے، اگر ایسا سب ہوا ہے تو بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، اچھی بات ہے سب کچھ۔ اور مطلب لاک ڈاؤن میں یار دیکھو بہت سی چیزیں ہوئی ہے، بہت سی چیزیں، مطلب ہمارے دیش ہو یا پھر آل اوور دا ورلڈ بہت سی چیزیں ہوئی ہے، بہت برا بھی ہوا ہے بہت لوگوں کے ساتھ۔ اچھا تو کیا ہی ہوگا اس ٹائم پہ، مطلب بہت ہی برا ہوا ہے۔ جو گھر میں تھے وہ سیف تھے آئی تھنک، اور آئی تھنک لاک ڈاؤن میں یار بہت ہی برا تھا۔ ہاں کیونکہ بٹ یہ ہے کہ یہ بات کہنی غلط ہے کہ ہندوستان میں مندر کھلے ہوئے تھے اور مسجد میں بند تھی، ایسا نہیں تھا بھائی، ہمیں پتہ ہے سب کچھ بند تھا، جتنی بھی بند ہے۔ اور کیدار ناتھ جو ہمارا بھارت کا سب سے اونچا پروت پہ جو مندر ہے کیدار ناتھ ٹیمپل، وہ بھی بند تھا، وہ بھی کئی سال بعد اس کے اندر مطلب کچھ ٹائم بعد پوجا ہوئی تھی۔ ہاں ہم رشیکیش میں گئے تھے، ہم ہریدوار نہیں جا پائے، مطلب بہت کچھ ہوا یار، سب کچھ بند تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو سب نیوز، میں بتاتا ہوں یہ سب نیوز کا کرامات ہوتا ہے، مطلب یہ جیسے نماز کیا نا، یہ نیوز کی کرامات ہے، ہاں ایک دوسرے کو بھڑکانے کے لیے، باقی کچھ نہیں ہے ایسا۔ مندر بھی بند تھے اور مسجد بھی بند تھے، جو بھی تھا سب بس گڑبڑ تھا۔ 2020 بہت گڑبڑ رہا ہے، بہت بیکار سال رہا ہے۔ تو ہم ان کو تو باہر نکلنے، ہاں تو پھر ہم اس پہ زیادہ نہیں بولیں گے، کیونکہ یار دیکھو ہم کیا بولنے والے ہیں، کیونکہ 2020 بہت لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، بھگوان کی کرپا سے ہم نے تو کچھ اتنا کھویا نہیں ہے، مطلب صحیح ہاں ہمارا مطلب ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ہم نے کسی اپنے کو نہیں کھویا، سمپل سی بات تو یہ ہے۔ باقی جنہوں نے کھویا ہے ان کا تو وہی، ان کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی کہہ تو سکتا نہیں ایسے۔ بٹ باقی آپ بتائیے ویڈیو کتنی اچھی لگی، ہمارا جو ریئیکشن تھا ہم نے دے دیا، ہم مطلب جو ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں یار صاف صاف، جو ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور باقی آپ لوگ سمجھدار ہو، آپ لوگ بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی، ہمارا ریئیکشن کیسا لگا، اور آپ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہو، آگے کیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ پہ سجیسٹ کر سکتے ہو۔ اور باقی ہمارا نیو چینل ہے تو 4th ویڈیو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور ویڈیو دیکھ کے بتاؤ، وہاں پہ بھی کمنٹ کرو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔